अस्सलाम वालेकुम माय वर्दी व्यूवर्स। दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ चेंजेस आ रही हैं और ख़ास तौर पे जो इस टाइम क्राइसिस आया हुआ है वो है अमेरिका, यूरोप और सेंट्रल एशिया। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो कि नोटेबल है और उसके ऊपर एनालिसिस रिक्वायर्ड है। मसलन आज से आप 2-3 डेकेड पीछे चले जाएं तो उस टाइम या तो हम कहते थे कि यूनिपोलर वर्ल्ड है या हम कहते थे कि बाईपोलर वर्ल्ड है। उस टाइम होता ये था कि मतलब रशिया एक सुपर पावर थी और इसी तरह अमेरिका एक सुपर पावर थी। लेकिन जब रशिया टूटा तो ये जिसको हम कहना शुरू कर दिया कि ये दुनिया एक यूनी पावर रह गई है, अमेरिका ही एक सुपर पावर रह गई। लेकिन अब अमेरिका भी एक पावर नहीं रही, उसका भी इकॉनमी का क्राइसिस आ गया है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। दुनिया डिफरेंट स्फीयर्स में डिवाइड हो चुकी है, डिफरेंट स्फीयर्स हैं दुनिया में जो आए दिन चेंजेस के नतीजे में वेरी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इस टाइम जो वर्ल्ड पावर है वो शिफ्ट हो रही है सेंटर से टू वर्ड सेंट्रल एशिया। ये जो इलाका है एशिया का, इधर पावर शिफ्ट हो रही है और अब हर चीज़ जो है ना इस खित्ते की मुहताज नज़र आ रही है। आप देख रहे होंगे कि आए दिन इकनॉमिक चेंजेस हैं, क्राइसिस है, डिफरेंट वार्स हैं। यही एरिया है क्योंकि इस एरिया में एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है और आजकल आए दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो डिस्कशन रिकॉर्ड करती है। मसलन आप अभी करंट एक विज़िट देख लें डोनाल्ड ट्रंप का जो यूके का था। बिला वजह उन्होंने जो लंदन मेयर है सादिक खान उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर दिया। किसी ने पता नहीं सवाल किया या नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जी सादिक खान को इसलिए इनवाइट नहीं किया गया मेरे इस फंक्शन में कि मैं उसको पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक हिम। असल बात यह है कि सादिक खान एक तो मुसलमान है और आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मुसलमानों से एक हेटर्ड, एक नफ़रत, एक तो वो तकाज़ा है। दूसरा, सादिक खान ने गज़ा के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उसके ऊपर बात की। इस वजह से सादिक खान जो है ना वो बुरा लगने लगा। हालांकि वो बाई बर्थ आलमोस्ट लंदन का ही और यूके का ही शहरी है और वहाँ के अवाम ने उसको पसंद किया है, वहाँ के अवाम ने उसको इलेक्ट किया है। एनी हाउ, आजकल जो हो रहा है वो ये है कि अपनी वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं हर बंदे के, कोई मेरिट नहीं है, कोई वो इस तरह की चीज़ नहीं है कि उसको इंटरनेशनली पैराई में नोट किया जा सके या इंटरनेशनल पैरामीटर्स में उसको मैयर किया जा सके। हर आदमी अपनी एक उसने ग्लासेस लगाई हुई हैं, वो उसका मेरिट वही है जो उसको उसके ग्लासेस से नज़र आ रहा है। तो इस तरह की जो आए दिन चीज़ें हो रही हैं ये लग ये रहा है कि अब दुनिया कहीं ये जो हम बड़े अरसे से सुन रहे थे कि थर्ड वर्ल्ड वार का एक इरा स्टार्ट होने वाला है, तो कहीं ये 21वीं सदी में हम उस तरफ तो नहीं जा रहे। ये जो चीज़ें पैरामीटर जो सेट मेरिट्स थे वो सारे चेंज होते जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की सादिक खान के ऊपर तनकीद बिला वजह और बगैर उसके, एक तो ये है कि आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो बंदे ही इस तरह के हैं, वो उससे कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कुछ भी कह जाते हैं, कुछ किसी भी चीज़ से बैकआउट कर जाते हैं। एक वीडियो डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो बहुत वायरल हो रही है जिसमें वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को मुखातब करके कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी की वजह से आपकी बादशाहत कायम है और अगर हम अपनी सिक्योरिटी विड्रा कर लें तो 2 वीक्स यानी 2 हफ्ते आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये पुरानी वीडियो है लेकिन आजकल ये ट्रेंडिंग में आ रही है, लोग शेयर कर रहे हैं क्योंकि करंट सिनेरियो में इसकी रेलेवेंस बढ़ जाती है। तो ये गो के मैंने जैसे आपको बताया कि पुरानी वीडियो है लेकिन ये उसने कहा ये फैक्ट है। लेकिन इसको अब जो मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, वो बहुत दूरंदेश, अक्लमंद और जी शऊर इंसान है। वो सऊदी अरेबिया को बहुत ऊपर ले गए हैं, इकनॉमिकली भी, स्ट्रेटजिकली, टेक्निकली, डिफेंस वाइज भी उन्होंने सऊदी अरेबिया को एक मॉडर्न स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। वो बहुत तरक्की पसंद किस्म के इंसान है। उनकी दूरंदेशी ने इस पॉइंट को जो ट्रंप ने कहा था बहुत पहले भांप लिया था और उसी टाइम उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्होंने इसका कोई जो है अल्टरनेटिव जो है ना वो ढूंढना है और उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। ये जो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के दरमियान डिफेंस पैक्ट हुआ है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट हुआ है, ये एक दिन की बात नहीं है, इसके पीछे महीनों सालों की वर्किंग है। तो ये उस नतीजे में, उस दूरअंदेशी के नतीजे में उन्होंने फैसला कर लिया था कि मुझे पाकिस्तान के साथ इस तरह का डिफेंस पैक्ट करना है जिसके रिजल्ट अब आ रहे हैं। तो ये एक इसका बैकग्राउंड था, ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान में। अब बिग्राम एयर बेस अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान से अमेरिकन फ़ौजें जब वहाँ से भागी, बहुत बुरे तरीके से भागी, जल्दी में भागी, सारा कुछ छोड़ छाड़ के अब बिग्राम एयर बेस के ऊपर जिसको कहते हैं ना बिलियन डॉलर्स का असला और जंगी साजो सामान छोड़ के अमेरिकन फोर्सेस भागी थी। अभी भी वहाँ वो डंप है, वो चीज़ें मौजूद हैं।
اب ان کو یہ ہے کہ وہ اسلحہ اور وہ جنگی ساز و سامان وہ ہتھیار یہ واپس لینا چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ چاہ رہے ہیں کہ بگرام ایئر بیس ان کو واپس مل جائے، خاص طور پہ جب سے یہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان میں ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے تو یہ بات زیادہ شدت کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنا شروع کر دی ہے۔ ابھی ریسنٹلی یو کے دورے کے اوپر جب وہ تھے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے افغانستان کے ساتھ کہ بگرام ایئر بیس ہمیں واپس چاہیے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں جو جنگی ساز و سامان ہے اس میں سے کچھ ان کو واپس مل جائے، کیونکہ وہاں بہت سی ایسی چیزیں جنگی ساز و سامان کے سلسلے میں موجود ہیں جو طالبان یا افغان حکومت کے قابل استعمال نہیں ہے، یا ان کو وہ یوٹیلائز نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سامان تو یو ایس اے کو واپس مل جائے، لیکن اس میں جو چھوٹے موٹے ہتھیار ہیں جن کو وہاں کی افغان گورنمنٹ استعمال کر سکتی ہے وہ واپس نہیں کریں گے، ان کو اپنے استعمال میں رکھیں گے۔ مگر یہ کہنا کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور بگرام ایئر بیس ہمیں واپس مل جائے گا، ہمیں لینا ہے، ہمیں ہر صورت میں لینا ہے، میرا خیال ہے یہ تھوڑا مشکل بات ہے، وہ پاسبل نہیں ہے۔ اور جو طالبان یا افغان گورنمنٹ وہاں اس ٹائم موجود ہے، جو ان کا ایک بیک گراؤنڈ اور ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں، وہ کبھی بھی بگرام ایئر بیس جو ہے نا وہ امریکہ کو نہیں دیں گے۔ وہ گھاس کھا لیں گے، وہ کچھ بھی کر لیں گے، مگر وہ یہ اپنا ایئر بیس کبھی امریکہ کو واپس نہیں دیں گے۔ لیکن اب امریکہ بھی بضد ہو رہا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ایک دو دنوں میں 3-4 اسٹیٹمنٹ دے دی ہیں کہ بگرام ایئر بیس ہمیں واپس چاہیے، اور اب تو چائنا کی بھی وہاں انٹری ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اصل میں بگرام ایئر بیس کے اوپر بیٹھ کر امریکہ پورے سینٹرل ایشیا کو مانیٹر کرنا چاہ رہا ہے، پاکستان کو، چائنا کو، انڈیا کو، گلف اسٹیٹس کو، اور خاص طور پہ ایران کو، اور وہ ایک دنیا کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے اور وہ اس خطے کی مانیٹرنگ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے۔ اس لیے اب امریکہ کو خیال آیا ہے کہ ہمیں وہ واپس چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اتنی آسانی سے ان کو ملے گا نہیں، اور اب چائنا کی بھی انٹری ہو گئی ہے۔ چائنا کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ ایئر بیس جو ہے نا افغان طالبان امریکہ کو واپس کریں، کیونکہ ابھی چائنا اور افغانستان کے ساتھ بہت سی ورکنگ ریلیشن شپ جاری ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام چائنا کر رہا ہے، اور آج ہی چائنا کا بیان آیا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، کہ یہ تو خلاف ورزی ہے کسی بھی ملک کی خود مختاری کی۔ تو یہ اس طرح کے نئے نئے تنازعات آئے دن جنم لے رہے ہیں۔ غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، وہاں سے جو فلسطین کے علاقے ہیں وہ ان سے خالی کروائے جا رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، بچے بوڑھے عورتیں کسی کو معاف نہیں کیا جا رہا، اور دوسری طرف امریکہ اپنی حمایت اور مدد اسرائیل کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے، وہ اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے، مورل سپورٹ بھی دے رہا ہے، اور یونائٹڈ نیشن میں پریکٹیکلی سپورٹ بھی جو ہے نا وہ اسرائیل کو کر رہا ہے۔ لیکن اب غزہ کے معاملے میں بھی چائنا کی انٹری ہو گئی ہے۔ اب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایکچولی اس ٹائم ریئل سپر پاور جو ہے وہ چائنا ہے۔ چائنا کی غزہ میں بھی انٹری ہو گئی ہے، اور بڑا سخت بیان آیا ہے چائنا کا کہ یہ ظلم و ستم اب زیادہ دیر جاری نہیں رہنے دیں گے۔ آپ کو پتا ہے چائنا بولتا کم ہے، پریکٹیکلی وہ زیادہ کام کرتے ہیں، وہ پریکٹیکل کے اوپر یقین رکھتے ہیں، فضول باتوں اور ڈسکشن کے اوپر وہ جو ہے نا یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ جو چائنا کا آج بیان آیا ہوا ہے اس کے بہت لانگ ٹرم امپیکٹ آئیں گے، اور جو اٹراسٹیز جاری ہیں اسرائیل کی غزہ میں شاید وہ آنے والے دنوں میں یہ کنٹرول ہو سکے اور اسرائیل اس کو جاری نہ رکھ سکے، اور یہ بہت اس خطے کے لیے ایک بہت امپارٹنٹ جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ MBS محمد بن سلمان کا وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے پاکستان میں۔ وہ آج سے 2-3 سال پہلے بھی پاکستان آنا چاہ رہے تھے، اور وہ ان کا پلان فائنل بھی ہو گیا تھا، لیکن ڈیو ٹو سرٹن ریزنز وہ پوسٹ پون ہو گیا۔ لیکن اب جب یہ ڈیفنس پیکٹ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ہو گیا ہے تو محمد بن سلمان کا وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے، نومبر 2025 میں وہ ڈیو ہے، اور یہ ابھی فائنل نہیں ہے بات، لیکن یہ ود ان اے ویک جب پرائم منسٹر امریکہ سے واپس آئیں گے تو ود ان اے ویک اور 2 یہ جو محمد بن سلمان سعودی کرون پرنس کا وزٹ ہے یہ فائنل ہو جائے گا، اور نومبر میں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور جب وہ پاکستان آئیں گے تو بہت سے جو MOU سائنڈ ہیں اس کے اوپر پریکٹیکل امپلیکیشنز ہوگی، اور پریکٹیکل آپ کو انویسٹمنٹ نظر آئے گی، پاکستان کی اکانومی میں ایک بوم اور چینج نظر آئے گا، اور گلف کی اکانومی جو ہے نا پاکستان کی اکانومی میں آپ کو مرج ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت تیزی سے آج کل وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا یہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان مودی نے ایک ایسی غیر ضروری جنگ چھیڑ دی جس کے نتیجے میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا، اور دوسری طرف شکست خوردہ مودی جو ہے نا اس ٹائم انڈیا میں کرائسس ہے۔ ان کی ایک اسٹیٹ ہے منی پور آلموسٹ انڈیا سے علیحدہ ہونے کے قریب ہے، وہاں جو کرائسس ہے ایون کہ مودی منی پور میں جانے سے کترا رہے ہیں، وہاں پہ جو سیپریٹسٹ ہیں وہ علیحدگی پسند تنظیمیں وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں، اور آلموسٹ پریکٹیکلی آپ سمجھیں کہ انڈیا سے تقریباً وہ کٹ آف ہو چکی ہے۔ تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ انڈیا جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہونے جا رہا ہے، انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسری اصل میں یہ جو مودی کا ایک وہاں پہ لیبل لگا ہوا ہے انڈیا کے اوپر، میرا خیال ہے کہ بہت سے جو انڈین نیشنلز ہیں وہ خود بھی اس چیز کو اب ناپسند کرنے لگ پڑے ہیں۔ مودی کا ڈاؤن فال وہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس کے جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ مثلا وہاں پہ ایک اسٹیٹ میں ایک خاتون نے آئی لو محمد کہا اور اس کے اوپر FIR درج ہو گئی۔ یہ اب لیول آ گیا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور وہ پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین ہیں، وہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں، پوری دنیا کے لیے نبی ہیں۔ اب اس خاتون کے آئی لو محمد کہنے کے اوپر جب FIR انڈیا میں درج ہوئی تو آپ نے دیکھا اب وہ ہیش ٹیگ چل پڑا ہے
پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں آئی لو محمد کو. اور یہ چیز بھی میرا خیال ہے کہ مودی کی ہزیمت میں اور مودی کی شکست میں شاید آخری کیل ثابت ہو, اور اب مودی کا ڈاؤن فال انڈیا میں شروع ہو چکا ہے اور انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. السلام علیکم.